السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم إبراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته۔ متن طحاویہ کے نئے درس میں آپ تمام احباب کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین اس علمی درس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے اور اس سے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ متن طحاویہ میں جہاں تک ہم پہنچے تھے اس کے بعد سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے عقیدے کے ایک اہم موضوع پر آج گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی۔ پچھلے درس میں جنت اور جہنم پر گفتگو ہوئی تھی اور اہل جنت اور اہل جہنم کے بارے میں بتلایا گیا تھا۔ آج اسی کے بعد جو اگلا فقرہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، گفتگو اسی پر انشاءاللہ مرکوز رہے گی۔ اور اس سے پہلے کہ درس شروع کیا جائے، میں عزیزم ولید سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ متن پڑھ دیں تاکہ اسی کی روشنی میں پھر درس کو آگے بڑھایا جائے۔ ولید سلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی: وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ وَالِاسْتِطَاعَةُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد۔ حسب۔ آج کا درس انشاءاللہ ان فقرات پر مشتمل رہے گا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ، کہ ہر شخص محو عمل ہے اس چیز میں جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور وہ جا رہا ہے اس انجام کی طرف جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور خیر اور شر دونوں بندوں پر مقدر کر دیا گیا ہے، اور استطاعت جو فعل کے ساتھ واجب ہے، جیسے مثال کے طور پر توفیق جس کے ذریعے کسی مخلوق کی صفت بیان کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور رہی وہ استطاعت جو صحت اور وسع کے اعتبار سے ہے اور کر پانے اور آلات کی سلامتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو وہ کسی بھی فعل سے پہلے ہوتی ہے اور اسی سے خطاب متعلق ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کے وسع بھر، اس کی استطاعت کے مطابق۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ بِخَلْقِ اللَّهِ، بندوں کے جو افعال ہیں یہ اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ ہیں اور بندوں کی طرف سے
कस्ब के तौर पर हैं। आज के दर्स में इस पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। यहाँ ये जिक्र कर देना ज़रूरी है कि आज के दर्स में जो भी बातें जिक्र की हैं इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने, ये बातें इल्म कलाम के जो फ़िरक़े ज़ुहूर में आए उनकी तरफ से उठाए गए इश्कालात की रोशनी में कहे गए हैं। यानी खालिस कलामी मसाइल हैं, जहमिया का, जबरिया का, क़दरिया का, मुअतज़िला का और अशायरा मातुरिदिया वग़ैरह का इन मसाइल में इख्तिलाफ है और ये अक़ीदे के बहुत दक़ीक़ मबाहिस में से हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसमें इन मसाइल में बहुत ज़्यादा मग़ज़ बिची ना की जाए, इसलिए कि अमली तौर पर अवामुन्नास भी इन मसाइल से आगाह नहीं है और इन मसाइल में बहुत ज़्यादा गौर व खौज़, चूँकि इनका ताल्लुक़ तक़दीर से जाकर जुड़ता है और तक़दीर का मसला इससे पहले भी इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने बयान किया है इससे पहले, और वहाँ पर तक़दीर के मरातिब और तक़दीर के बारे में तफसीली गुफ्तगू की जा चुकी है। पिछले जो दुरूस गुज़रे हैं आप उनका मुराजा करके उसको सुन सकते हैं। तो चूँकि तक़दीर का मसला जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के राज़ों में से एक राज़ कहा गया है, उसमें गौर व खौज़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, उसमें बहुत से बातिल फ़िरक़ों ने गलत राह इख्तियार करते हुए गौर व खौज़ की कोशिश की और वहीं से ढेर सारे बातिल अफ़कार पैदा हुए और यहीं से इमाम तहावी रहमहुल्लाह के इस अहम या इस अज़ीम तरीन मसले को मुतफ़र्रिक़ तौर पर अपनी किताब में ज़िक्र करने की ज़रूरत पड़ी, चूँकि ये कई अबवाब से जाकर के ये मसला जुड़ता है और अलग अलग अबवाब में अलग अलग किस्म के अक़वाल जिन फ़िरक़ों के हैं उनके एतबार से इससे ताल्लुक़ उनका जुड़ता है और इस वजह से इस मसले को मुतफ़र्रिक़ जगहों पर इन्होंने ज़िक्र किया है। लेकिन इस पर तफसील के साथ आपके सामने गुफ्तगू की जा चुकी है तक़दीर के मसले में। तो ये मसला सरसरी तौर पर चाहूँगा कि आज इस मसले पर गुफ्तगू हो। इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने ये जो फरमाया कि वकुल्लुन यअमलु लिमा क़द फ़ुरिग़ लह, यानी हर शख्स अपना अमल उस मकतूब के दायरे में कर रहा है जो उसकी तकदीर में लिखा जा चुका है। लिमा क़द फ़ुरिग़ लह, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल ग़ैब व शहादा है, उसने हर इंसान की तमाम सरगर्मियों को लिख रखा है जो उसकी तकदीर में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता था बंदों के बारे में कि वो क्या करेंगे उसी वक्त या उनकी पैदाइश से पहले, तो जो भी खैर है या शर है वो पूरी तफसीलात के साथ लिखा जा चुका है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इअमलू फकुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लह, के अमल करते रहो, अमल करते रहो। ये ना हो कि कोई बंदा ये सोच कर बैठ जाए कि जन्नत और जहन्नम लिखी जा चुकी है, खैर और शर लिखा जा चुका है, तो अब अमल का क्या काम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकदीर के मसले को इस तौर पर जो लोग समझने की कोशिश करते हैं उन पर रद्द करते हुए कहा कि नहीं, इअमलू, अपने तौर पर अमल का सिलसिला जारी रखो। फकुल्लुन मुयस्सरुन लिमा क़द खुलिक़ लह, हर शख्स के लिए वो राह आसान कर दी गई है जिसके लिए उसकी पैदाइश हुई है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत पैदा किया, अहले जन्नत को पैदा किया, और वो ये जानता था कि
फला बंदा उस मकसद तक पहुंचेगा जिस मकसद के लिए उसको पैदा किया गया है, और जहन्नम को पैदा किया और अहले जहन्नम को पैदा किया, और ये जानता था अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो अपने अमल से वहां तक पहुंचेगा। तो ये है इस जुमले का मजमून। उसके बाद इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वल खैर वश्शर्र मुक़द्दरान अलल इबाद, कि खैर और शर, अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, ये बंदों पर लिखी जा चुकी है। मुक़द्दरानी यानी बंदा जो कुछ भी करता है खैर का काम या जो कुछ भी करता है शर का काम, ये उसकी तरफ से इब्तिदाई तौर पर हासिल हो ऐसा मामला नहीं है। बगैर तकदीर के लिखे हुए उसकी तरफ से सरजद हो ऐसा मामला नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये खैर और ये शर उसकी तकदीर में पहले से लिख रखा है। यानी पहले से मुकद्दर कर रखा है का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका इल्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर वो चीज़ लिख रखी है। जैसा कि तकदीर की बहस में आप लोगों को बताया गया था कि तकदीर के मदारिज क्या क्या हैं। तो मुकद्दर करने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे पहली बात तो इल्म है बंदा जो कुछ करेगा। दूसरी बात ये कि उस इल्म को सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर इल्म नहीं रखा, बल्कि उसको बाकायदा किताबत करके, बाकायदा लिख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको क़ैद तहरीर में दर्ज कर दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे की मदद की, उसको आलात फराहम करके, हाथ से करने वाली चीज़ है तो हाथ सलामत रखे, पैर से करने वाली चीज़ है पैर को सलामत रखा, आँख से करने वाली चीज़ है तो आँख को सलामत रखा। इसी तरीके से उसको कुदरत दी, उसको इरादा दिया। ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ताउन है जो बंदे का हुआ। तो इस तौर पर बंदा खैर का काम कर सका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चाहा वो हुआ, खैर वाक़े हुआ या शर वाक़े हुआ, ये सब का सब उसकी मशीयत से हुआ। हर चीज़ का पैदा करने वाला वही है। तो खैर और शर जो मुक़द्दर है बंदों पर, ये गोया उस रिवायत की तायीद है जो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया हुआ है, जिसमें हदीस जिब्रील के अंदर के वान तुमिन बिल क़दरी खैरिही व शर्रिही, के और ये कि तुम तकदीर पर ईमान लाओ, उसके भले और उसके बुरे पर, उसकी भली तकदीर पर और बुरी तकदीर पर। वो जमातें या वो फ़िरक़े जो तकदीर के बाब में और खैर और शर और बंदों के अफ़ाल के हवाले से जो अहले सुन्नत वल जमात के मुखालिफ हैं, ये दो तरह के फ़िरक़े हैं। पहला फ़िरक़ा जबरिया का है और दूसरा फ़िरक़ा क़दरिया का है। जबरिया ये समझते हैं कि बंदा मजबूर महज है। जबरिया ये समझते हैं कि बंदा मजबूर महज है, वो उस आधी के रहमो करम पर उड़ने वाले तिनके की तरह से है या पर की तरह से है, जिसका अपना कोई जोर नहीं। या फिर जिस तरीके से अतड़ियों में इंसान की हरकत होती है पेट के अंदर, जिसमें उसका अपना कोई इख्तियार नहीं होता, इस तरीके से हजरत इंसान बिल्कुल बेदस्तो पा है। बंदों का न खैर को इख्तियार करने में कोई खैर के इख्तियार में उसकी कोई मर्जी है और न शर को इख्तियार करने में। ये जबरिया का मसलक है। इसके मद्दे मुकाबिल हैं क़दरिया। क़दरिया कहते हैं कि खैर और शर किसी बंदे की तकदीर में लिखा नहीं है, बल्कि इंसान उन दोनों को अपने तौर पर करता है, और बंदों का काम या बंदों के आमाल ये उसके अपने पैदा करदा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों से हिसाब लेगा उस चीज़ पर जो वो खुद करेंगे। ये खैर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदे के काम में पैदा नहीं किया, और ना ही बंदे के फ़ेल में शर अल्लाह ने पैदा किया।
और बंदों को उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करने और छोड़ने पर कोई उसकी तकदीर या उसके तकदीर में नहीं लिखा। और मुअतज़िला का या क़दरिया का जो मुअतज़िला जो ज़ाहिर सी बात है कि तकदीर के बाब में क़दरिया है, तो ये तकदीर के मुनकिरीन जो हैं, जो मुकम्मल तौर पर हज़रत इंसान को बाइख्तियार समझते हैं और इंसान के सारे आमाल का खालिक हज़रत इंसान को मानते हैं। ये इस तरह की बात क्यों कहते हैं? इसलिए कि आप जानते हैं कि उनके उसूल खमसा में से एक असल है अदल, जिसको कहते हैं वो इंसाफ, और इस अदल का एक ख़ास मज़मून वो मुराद लेते हैं। और ये अदल का जो मफ़हूम उनके यहाँ, इस अदल का जो मफ़हूम इनके यहाँ है क़दरिया के यहाँ, वो कायम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अफ़आल को बंदों के अफ़आल पर क़यास करने की वजह से, करने के तसव्वुर पर, और यहाँ से उन लोगों ने ठोकर खाई और इस बाब में गलती की। बहरहाल यहाँ कुछ बातें तफसील से जिक्र करना ज़रूरी है कि इमाम तहावी ने ये जो कहा कि खैर और शर बंदों पर मुक़द्दर है, यानी बंदों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पहले से लिखे जा चुके हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह होना ज़रूरी है कि खैर और शर जब हम कहते हैं तो ये हमारे एतबार से होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के एतबार से नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक में शर करता ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अफ़आल हैं वो सब के सब खैर ही खैर हैं। शर बंदों के अपने एतबार से होता है, शर अल्लाह रब्बुल आलमीन के एतबार से नहीं होता। ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए। और इस चीज़ को कुरान करीम के अंदर भी आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों ने, बल्कि जिन्नात का जो किस्सा जिक्र किया है उसके अंदर भी आप देखें कि जिन्नों के यहाँ हज़रत इंसान के मुकाबले में उनका शऊर कितना पुख्ता था कि वो इस चीज़ को भाप गए। सूरह जिन की उस आयत को आप याद करें जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका कौल शिकायत बयान करते हुए नकल किया है कि उन्होंने कहा कि व इन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्दि अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा। देखें आप किस तरीके से उनको इस बात का शऊर था कि शर की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ ना की जाए। तो उन्होंने कहा इन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्द अम अरादा बिहिम। जब रशदा की बात आई तो अरादा का सेगा इस्तेमाल किया, और जब शर की बात आई तो उरीदा का सेगा इस्तेमाल किया। और ये उनके शऊर की पुख्तगी की दलील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो भी फेल अपनी कायनात में, अपनी इस दुनिया में होता है, वो सब का सब खैर होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए शर कभी नहीं चाहता। ये खैर और शर की जो कैटेगरीज हैं, ये मखलूक़ात के अपने एतबार से हैं। हमारी जो कासिर निगाह है, इस एतबार से चूँकि हम मुस्तक़बिल को नहीं देख सकते, अंजाम कार हमारी निगाहों के सामने नहीं है, इस वजह से हमें कोई चीज़ शर लगती है और कोई चीज़ खैर लगती है। जबकि अगर माल के एतबार से देखें, अंजाम कार के एतबार से देखें, तो हर शर के अंदर आपको नजर आएगा कि वो शर्र महज नहीं है, वो खैर है। तो ये बंदों की कासिर निगाह के एतबार से खैर और शर का मामला होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की निस्बत से सिर्फ खैर ही खैर है। शर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उसकी निस्बत नहीं की जा सकती, और ना शर अल्लाह रब्बुल आलमीन शर के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी चीज़ को इस दुनिया में करता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखलाई है उसमें बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि वश्शर्रु लैसा इलैक, शर उसकी निस्बत तेरी तरफ नहीं है। तो शर जो है वो बंदों के एतबार से है, मखलूक के एतबार से है।
اللہ رب العالمین کے افعال کے اندر کوئی شر نہیں ہے. اللہ کے افعال شر کی صفت سے متصف نہیں کیے جا سکتے. اللہ رب العالمین کے افعال سب کے سب خیر ہیں، عادل ہیں، فضل ہیں، اور ان سب کا جو معال ہے وہ سب کا اللہ رب العالمین کے افعال کا معال ہمیشہ محمود، قابل تعریف اور اچھا ہوتا ہے. لیکن بندوں کی طرف جب نسبت کی جائے تو بسا اوقات کوئی چیز بندوں کے لیے خیر نظر آتی ہے اور کوئی چیز بندوں کے لیے شر نظر آتی ہے. مثال کے طور پر، مثال سے بات زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آئے گی. میں بارہا کہہ چکا ہوں آپ سے کہ تقدیر کا مسئلہ یہ شرعی مسائل میں یا اعتقاد کے مسائل میں سب سے گنجلک یا سب سے پیچیدہ یا سب سے عظیم ترین مسئلہ ہے یہ، اور اسی لیے اس کو اللہ رب العالمین کے رازوں میں سے ایک راز قرار دیا گیا ہے اور روکا گیا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ انسان کو قرید نہیں کرنی چاہیے. ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیں آپ کہ کیسے شر کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے یہاں ڈھیر ساری نعمتیں دی ہیں، جن میں سے والدین کی نعمت بھی ہے. اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا تھا ایک مصیبت اس کے اوپر آ گئی کسی انسان پر، اس کا باپ مر گیا. کسی آدمی کے پاس اللہ رب العالمین نے دولت دی تھی، جائیداد دی تھی، پراپرٹی دی تھی، کوئی مصیبت آئی اور وہ مال اس کا ضائع ہو گیا. تو اب یہ ہماری اپنی نگاہ میں یہ تو شر ہوا، یہ تو بری چیز ہوئی جو انسان کو لاحق ہوئی. تو یہ بندے کی نسبت سے برا عمل ہوا یا بری چیز ہوئی، شر کا کام ہوا. لیکن اگر اس کو اللہ رب العالمین کے اعتبار سے اور تقدیر کے حوالے سے اور اللہ کے فعل کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ خیر ہے. اس لیے کہ مسئلے کو صرف ایک زاویے سے نہیں دیکھا جا سکتا. کسی بھی مسئلے کو دیکھنے کے زاویے الگ الگ ہوتے ہیں. اگر اس کو آپ اللہ رب العالمین کے فعل کے زاویے سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اللہ رب العالمین کا مقصد اس کے پیچھے خیر ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس بندے سے اس کے باپ کو چھین لیا، اللہ رب العالمین نے اس بندے سے مال کو چھین لیا تاکہ وہ اس بندے کی آزمائش کرے. اللہ رب العالمین زندوں کی بھی آزمائش کرتا ہے، اللہ رب العالمین مردوں کی بھی آزمائش کرتا ہے، اور موت و حیات کا فلسفہ ہی ابتلا پر قائم ہے. اگر سورہ ملک کو آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، گویا چاہے حیات ہو چاہے موت ہو وہ لیبلوکم کے دائرے میں رقصاں اور گرداں ہے. تو وہ سارا کا سارا محور موت و حیات کی پوری کہانی، موت و حیات کا پورا جو دائرہ ہے وہ ابتلا کے گرد گھومتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہاں اللہ رب العالمین اس مصیبت کے ذریعے سے جو اس نے کسی اپنے بندے پر ڈالی، اللہ کا مقصود یہ ہے کہ اس ابتلا میں مبتلا کر کے اگر وہ خیر کا عنصر اس کے یہاں ہے تو خیر کے پہلو کو غالب کر کے اس کے لیے جنت کے اندر درجات کو بلند کر دے، اور اگر وہ تقدیر کے اعتبار سے جہنمیوں میں سے ہے تو پھر ان پر اتمام حجت ہو جائے، آہو وابیلا اور آہو بکا کے ذریعے سے، اور اللہ رب العالمین کی تقدیر پر شاکی ہو کر وہ بندہ جو رد عمل ظاہر کرے گا غیر شرعی دائرے میں پہنچ کر اس کے اعتبار سے اس کو سزا دیے گا. تو یہ اللہ رب العالمین کے اعتبار سے خیر ہے تاکہ انسان کو اس کی کسوٹی پر پرکھا جا سکے کہ وہ حق اور باطل کے معیار پر پورا کا پورا اتر سکے اور اس کو لاجیکلی یا جنت نشین کیا جائے یا جہنم کا ایندھن بنایا جائے. تو اللہ رب العالمین کے جو افعال ہیں وہ سب کے سب خیر ہیں.
لیکن جب بندے کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو کبھی وہ چیز اللہ رب العالمین کی مقدر کردہ چیز اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو صرف خیر ہی خیر ہے، شر کا کوئی پہلو نہیں، اور اگر مقدر کردہ چیز کی نسبت حضرت انسان کی طرف کی جائے تو کبھی اس کے حق میں وہ خیر نظر آتا ہے اور کبھی اس کے حق میں شر نظر آتا ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ والخیر والشر مقدران علی العباد، کہ خیر اور شر بندوں پر لکھے جا چکے ہیں، اس مقدر کیے جا چکے ہیں، یعنی خیر اور شر جو بندوں کو پہنچنا ہے قیامت تک، وہ اس کی موت تک وہ اس پر لکھا جا چکا ہے، یعنی اچانک یہ چیز اس کے اوپر نہیں آئی ہے، خیر ہو یا شر ہو۔ اصل میں یہ عبارت جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا کہ جو عقیدے کے اندر باطل فرقے ہیں ان کے اوپر رد کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیے، چونکہ اس میں دو افراط و تفرید کے کنارے ہیں، ایک طرف جبریہ ہیں اور جبریہ بھی کسی ایک ڈھرے پر نہیں ہے، جبریہ بھی دو قسموں میں منقسم ہے، ان میں سے ایک وہ ہیں جنہوں نے غلو کرتے ہوئے، مبالغہ کرتے ہوئے اس مسئلے میں بالکل انتہا کو چھو لیا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ غلاۃ جبریہ میں سے جہمیہ ہیں، جو تقدیر کے باب میں جبریہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بندوں کو ہر چیز پر اللہ رب العالمین نے مجبور کر رکھا ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو۔ حضرت انسان کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں، اگر اس سے خیر کا کام ہوتا ہے تو وہ اللہ کرتا ہے، اگر وہ برا کام ہوتا ہے تو وہ اللہ کرتا ہے۔ انسان کی حیثیت آدھی کے رحم و کرم پر اڑتے ہوئے اس پر کی طرح سے ہے جس کا اپنا کوئی عمل دخل یا اپنا کوئی ارادہ، اپنی کوئی قوت، اپنی کوئی منشا نہیں ہوا کرتی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی باطل عقیدے پر چلنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب اپنے طور پر دلیلیں قرآن و حدیث سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ کج فہمی کی وجہ سے وہ دلیلوں سے صحیح استدلال نہیں کر سکتے، یا تو کج فہمی کی وجہ سے یا خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جب ہجرت کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ جب آپ نے پھینکا تو اس وقت حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ رب العالمین نے پھینکا۔ یعنی اس سے استدلال کیسے کرتے ہیں وہ کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی اٹھا کر کے اور کفار کی طرف ماری تھی، پھینکی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اللہ رب العالمین نے منفی سیاق میں ذکر کیا کہ وما رمیت اذ رمیت، جب آپ نے مٹھی اٹھا کر کے ان کو پھینکا ان کی طرف تو وہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ ولکن اللہ رما، تو حقیقت میں گویا پھینکنا اللہ رب العالمین کا عمل ہوا۔ تو یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ بندے کا جو بھی عمل ہے وہ در حقیقت اللہ کا عمل ہے۔ یہ جبریہ کی بات چل رہی ہے جو غلاۃ جبریہ ہیں، جس میں جہمیہ جو ہے سر فہرست آتے ہیں۔ تو ان کا یہ سمجھنا کس حد تک درست ہے؟ اگر الزامی طور پر آپ دیکھیں تو اگر صحیح نگاہ سے دیکھا جائے تو اتنا بچکانہ استدلال شاید ہی کوئی شخص کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے در حقیقت وہ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ پھر تو بڑا اچھا ہے صاحب کہ اچھا کام کریں تو اللہ کر رہا ہے، برا کام کریں تو اللہ کر رہا ہے، پھر انسان کو سزا کس لیے دی جاتی ہے؟ پھر حدود کس لیے نافذ کیے جاتے ہیں؟ چوری کرنے والا کہہ دے گا بھائی چوری جب میں کر رہا تھا تو میں نہیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کر رہا تھا۔ زنا کرنے والا کہے
کہ صاحب जब जना मैं कर रहा था नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह कहते हुए इंसान की जुबान लड़खड़ा जाए, इस अकीदे को अगर आप इसको तफसील में देखें, अगर खैर और शर दोनों पहलुओं में, नेकी के कामों में और बुराई के कामों में, आप इसको अगर आप तफसील के साथ इसका एनालाइज करें तो ये अकीदा इंसान को कहाँ पहुंचा करके छोड़ेगा। हकीकत ये है कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बतलाने की कोशिश की है कि जो हकीकत में उसकी तासीर थी, यानी इब्तिदान तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंका, लेकिन कुफार की आंखों में पहुंचाने का जो अमल था, जो हकीकत में एक मौजज़ा था, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। यानी इब्तिदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फेल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, लेकिन उसको इंतहा तक उस अंदाज में पहुंचाना जिस अंदाज में अल्लाह ने चाहा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अमल था, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम था। इसका मतलब इसके अंदर दो पहलू है, और इन दोनों पहलुओं को सामने जब तक ना रखा जाए तब तक बात वाज़ेह नहीं हो सकती। अच्छा, तो इस एतबार से यहाँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है वो इसी एतबार से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जब फेंकने की नफ़ी की, तो यानी इंतहा के एतबार से कि उसका जो आपकी तरफ से फेंके जाने के बाद जो असर हुआ उसका, और जो सबकी आंखों में पहुंची वो चीज़, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वजह से पहुंची। लेकिन फेंकने का जो अमल था ज़ाहिरी इब्तिदान, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत ही करना सही नहीं होता कि वमा रमैता। आप खुद देखें कि कुरान ने पहले इस फेल की निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की है। इसका मतलब वो फेल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना साबित हुआ, वरना फिर कुरान करीम के अंदर गोया एक बेमाना लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया, तआला अम्मा यक़ूलून उलुव्वन कबीरा। तो वमा रमैता के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सिफते रम्य आगे साबित की अल्लाह ने कि वमा रमैता इद रमैता कह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फेल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना साबित किया है। तो इससे क्या पता चला कि दोनों पूरी आयत को सियाक व सबाक से देखें आप कि एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रम्य की नफी की और दूसरी तरफ रम्य का इस्बात किया। तो यहाँ हकीकी मफहूम क्या निकल कर सामने आता है कि रम्य जो हुआ, जो फेंका, तो इब्तिदान हकीकत में सबब के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, लेकिन उसकी इंतहा और हर आंख में उसका पहुंचना, उसकी जो तासीर, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ से पैदा की, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। और यहीं से मजमून वाज़े दोनों का समझ में आता है इस पूरे मुस्बत और मनफी फ़ेल की निस्बत से। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि अगर आप ये मानते हैं कि साहब इंसान का कोई काम इंसान का नहीं है, वो अल्लाह का काम है, इंसान मजबूर महज है, तो फिर ये काम हर जगह पर इंसान कह सकता है कि जब आप नमाज पढ़ करके आए तो कहें कि नमाज मैंने नहीं पढ़ी, अल्लाह ताला ने पढ़ी है। ज़कात मैंने नहीं दी, ज़कात अल्लाह ताला ने दी है। चल करके मैं नहीं आया, बल्कि अल्लाह ताला चल करके आया। और इसी तरीके से नाउज़ बिल्लाह बुरे कामों के अंदर कि आप कहें कि साहब चोरी का मामला हो, ज़ना का मामला हो, या फिर सूद का मामला हो, या शराब का मामला हो, नाउज़ बिल्लाह, उन तमाम जगहों पर आप कहें कि साहब ये सारा काम मैंने नहीं किया, अल्लाह ने किया। तो ये जो जबरिया, गुलात जबरिया का जो अकीदा है और जो तौजीह उन्होंने करने की कोशिश की है, ये इंतहाई ख़तरनाक है, और उससे ये सब चीज़ें लाजिम आती हैं। और जिस कौल से बातिल चीज़ें लाजिम आए, वो कौल कभी हक नहीं हो सकता। तो ये गुलात जबरिया का मामला हुआ। दूसरा जो फ़िरका है जबरिया ही का, जो उनमें दरमियानी दर्जे के लोग हैं जिनके यहाँ गुलू नहीं पाया जाता, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साहब बंदा, जाहिर सी बात है जबरिया ही है जो जबर का अकीदा रखते हैं, लेकिन जबर के अकीदे में वो उतना गुलू नहीं करते
جتنا پہلے والا فرقہ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ صاحب انسان آدھی کے زور پر چھوڑا ہوا ایک تنکا ہے یا ایک پر ہے، جس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں جو جبریہ متوسطہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انسان باطنی طور پر مجبور ہے لیکن ظاہری طور پر خود اختیار۔ یہ جبریہ کا جو دوسرا فرقہ ہے، جو درمیانی درجے کا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے کہ انسان مجبور تو ہے حقیقت کے اعتبار سے، لیکن ظاہری اعتبار سے خود مختار ہے۔ یعنی انسان چاہے وہ چلے، چاہے تو بیٹھے، چاہے تو مسجد جائے، چاہے تو کسی اور جگہ جائے، وہ اس سلسلے میں ظاہری طور پر خود مختار ہے، لیکن باطنی طور پر وہ مجبور ہے، وہ اس پر جبر کیا گیا ہے۔ اور یہ قول، جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ وہ جہمیہ کا قول تھا جو غلاۃ جبریہ کا، اور یہ قول جو ہے جو جبریہ متوسطہ کا ہے، یہ معتزلہ کا، یہ اشاعرہ ماتریدیہ کا قول ہے، اور جو لوگ ان کی طرف گئے ہیں اس مسئلے میں ان کا قول ہے کہ انسان مجبور تو ہے لیکن ظاہر میں مجبور نہیں ہے، ظاہر میں با اختیار ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے افعال کا انجام تقریباً ایک ہی ہے، دونوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ایک ہی ہے، کہ انسان کے افعال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اسباب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حمل جمع کے ذریعے سے نہیں جو ہے ٹھہرا ہے۔ پھر اگر آپ پوچھیں کہ حمل ٹھہرا کیسے، تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کے ملنے سے حمل کے ٹھہرانے کو کا ایک سبب جو رکھا ہے، اس سے جو ہے وہ حمل ٹھہر گیا، جمع کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اسباب کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور اسی لیے وہ دیکھیں انسان کے کاموں کو وہ اس طریقے سے مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک چھری ہے جو کسی پتے کو یا ڈالی کو یا روٹی کے ٹکڑے آپ کرتے ہیں یا کوئی چیز جو اس سے کاٹی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ حقیقت میں سمجھیے کہ چھری جس کے ہاتھ میں ہے وہ کاٹ رہا ہے، نہ کہ چھری صرف متحرک ہوتی ہے لیکن وہ مجبور ہوتی ہے۔ حقیقت میں متحرک جو ہوتی ہے وہ چھری ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ مجبور ہوتی ہے، اور جس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے وہ اس کو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کی مثالوں سے وہ اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کیا قرآن کریم کی آیات اور احادیث شریفہ وہ ان کے اس سمجھ کی تائید کرتی ہیں؟ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا کہ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، کہ پانی کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے باغات کو جو ہے اگایا۔ تو انبتنا بھی قرآن نے کہا، انبتنا بھی ہی کی ضمیر کا مرجع بارش ہے، گویا بارش یہ ایک سبب ہے، مٹی یہ ایک سبب ہے۔ تو کیا بارش کے ہونے سے اور مٹی کے اندر پودے کے لگنے سے یہ کہنا درست ہوگا کہ حقیقت میں بارش نے اس کو اگایا یا مٹی نے اس کو اگایا؟ یہ اسباب ہیں جو اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، ان اسباب کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے، لیکن حقیقت میں افعال کا انجام دینے والا وہ رب العالمین ہے۔ تو یہ جتنے بھی اہل دانش و بینش ہیں وہ اسباب کو ثابت کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ سبب کے ذریعے سے مسبب وجود میں آتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے نسل انسانی کے چلنے کے لیے جماع کو سبب بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے باغات
میں باغات کو اگانے کے لیے مٹی کو اور بارش کو سبب بنایا ہے، لیکن اگاتا اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ اسباب ہیں اور حقیقت میں وہ جو فعل ہے وہ اللہ رب العالمین انجام دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس سلسلے میں اشاعرہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے اور اسباب کا انہوں نے انکار کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک دوسری چیز کہی جائے کہ آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ ہوا جو آپ کو آ رہی ہے وہ ہوا، ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے کہ یہ ہوا اللہ کی پیدا کردہ ہے، ایئر کنڈیشن ہوا پیدا نہیں کرتی، لیکن ایئر کنڈیشن ہے تو وہ ہوا اس کو چلانے کے بعد وہ ہوا آپ تک پہنچی، تو گویا ایک سبب ہے لیکن حقیقت میں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سبب کے ذریعے سے ہوا ٹھنڈی ہو کر آپ تک پہنچتی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہ جو اہل دانش و بینش ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اسباب کا اپنا ایک عمل دخل ہے اور اس کے ذریعے ان کو اللہ رب العالمین نے ذریعہ بنایا ہے اعمال کے انجام پذیر ہونے میں۔ تو یہ جبریہ متوسطہ جو ہیں، درمیانی درجے کے جبریہ اور اشاعرہ وغیرہ، تو یہ لوگ اسباب کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا جو گروپ ہے جبریہ کے علاوہ، جبریہ آپ نے دیکھا کہ دونوں فرقے، چاہے جبریہ غلاۃ جبریہ ہوں یا درمیانی درجے کے جبریہ ہوں، یہ دونوں جبر کے قائل ہیں۔ ان کے بالمقابل دوسرا فرقہ جو ہے افراط و تفریط کا شکار ہوئے یہ لوگ، دوسرا فرقہ ہے قدریہ کا، اور یہ لوگ بھی دو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا فرقہ جو غلاۃ قدریہ کا ہے، جو اللہ رب العالمین کے سابق علم کا انکار کرتا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ بندہ جب کوئی کام کر چکتا ہے تب اللہ تعالیٰ کو ہوش آتا ہے کہ ارے اس کمبخت نے کیا کر ڈالا، یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کوئی علم نہیں رہتا کہ بندہ کیا کر گزرنے والا ہے۔ یعنی بندہ جب وہ کام کر چکا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ قدریہ یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے، یہ لوگ بندوں کے افعال کا خالق بندوں کو مانتے ہیں، اور جب بندوں کے افعال کا خالق بندوں کو مانتے ہیں تو پھر وہ ان میں دو فریق بن جاتا ہے۔ ایک فریق وہ ہے جو غلو کی منتہا کو پہنچا ہوا ہے، انتہا کو، وہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان الامر انف، یعنی معاملہ جب ہو چکتا ہے تب اللہ رب العالمین کو اس کی اطلاع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم جو سابق علم ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ غلاۃ قدریہ کا ہے۔ اللہ رب العالمین جب کہتا ہے قرآن کریم کے اندر وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ رب العالمین ہر چیز کو، ہر کل کا دائرہ ہر چیز کو شامل ہے، انسان کی ہوئی چیز کو، یا انسان کرنے والا ہے اس کو، یا انسان کرے گا اس کو، کوئی بھی مخلوق ہو، یا اس کائنات میں جو چیز بھی ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، ان تمام کا علم اللہ رب العالمین کو، اس لیے کہ کل کا جو دائرہ ہے وہ ہر ایک کو محیط ہے۔ لیکن ان عاقبت نااندیشوں کو اس چیز کا ادراک نہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مشہور جملہ کہا کہ ناظروا القدریہ بالعلم، کہ تقدیر کے انکار کرنے والوں سے علم کے باب میں مناظرہ کرو، اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر مسئلہ ہی حل ہے، اور اگر وہ علم کا انکار کرتے ہیں تو وہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ تو یہ ایک گروہ تھا جو پہلے تھا، اب اس کا وجود نہیں ہے۔ دوسرا فرقہ ہے قدریہ میں سے جو معتزلہ کا ہے، یا معتزلہ کے کی طرح کا قول اختیار کرنے والوں کا، جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہے۔ اور یہ کام انہوں نے کیوں کہا، یہ بات انہوں نے کیوں کہی، تقدیر کا انکار کر دیا اور بندوں کے افعال کا خالق بندوں کو قرار دے دیا؟
اس میں ان کا شبہ کیا تھا؟ ان تمام باطل فرقوں میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان تمام لوگوں نے قرآن کریم کی آیات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو آیات اتاری ان میں سے محکم آیتیں بھی ہیں اور متشابہ آیتیں بھی ہیں. اور محکمات کا مطلب یہ کہ جن کا معنی واضح ہے اور جس میں کسی کا کوئی اشکال نہیں ہوتا. اور متشابہ یہ نسبی چیزیں ہیں کہ بعض آیات بعض افراد کے لیے اس کا معنی گنجلک ہوتا ہے اور بعض کے لیے جو علم میں ان سے اعلیٰ مرتبے پر ہیں ان کے لیے وہ چیز متشابہ نہیں ہوتی. تو کچھ ایسی آیات ہیں جو بعض کے لیے متشابہ کے قبیل سے ہوتی ہیں اور بعض کے لیے محکم کے قبیل سے ہوتی ہیں. اور بعض جو دیگر جو بڑا حصہ ہے قرآن کریم کا وہ محکمات پر مشتمل ہے جن میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا معنی کو سمجھنے میں. تو ان لوگوں نے متشابہ آیات جہاں ان کو لگی وہاں انہوں نے اپنے منمانے مفہوم کو لینے کی کوشش کی اور اگر انکار کی نوبت آئی تو انکار بھی کر بیٹھے اور یہیں سے یہ سارا معاملہ ہوا. تو جب یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خالق خود ہیں یہ انہوں نے بات کیوں کہی؟ ایک شبہ کی بنیاد پر کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ رب العالمین ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی تنقیص لازم آتی ہے, اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی لازم آتی ہے. کیسے؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, یہاں آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بندہ جو کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, تب تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن دوسرا بندہ جو چوری کر رہا ہے, ڈکیتی کر رہا ہے اور شراب پی رہا ہے, غنڈہ گردی کر رہا ہے, برے افعال انجام دے رہا ہے, آپ وہاں بھی کہو کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ اللہ رب العالمین کی طرف اس سے بڑی گستاخی نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کام کو اللہ کی طرف منسوب کریں. تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب اس کا بھی انکار کر دو, اس کا بھی انکار کر دو, کہہ دو کہ صاحب نہ یہ اللہ کا کام ہے نہ یہ اللہ کا کام, یہ دونوں کے دونوں بندوں کا کام ہے, اللہ کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہاں سے ان لوگوں نے اللہ رب العالمین بندوں کے افعال کا خالق ہے اس چیز کو کے عقیدے کو انہوں نے ایجاد کر دیا. اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے, جیسا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, تو وہ بندوں کے افعال کو اس سے خارج کر دیتے ہیں کہ نہیں اس کا خالق اللہ نہیں ہے, وہ بندہ خود ہے. تو یہ معتزلہ کا شبہ ہے. اور دوسری بات جو ان کے ہاں ایک شبہ ہے وہ یہ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ظالم ماننا لازم آئے گا, نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مومن بنایا, اس کو فاسق بنایا, اس کو کافر بنایا, اس کو یہ بنایا, اس کو وہ بنایا, جبکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب تھا کہ وہ عدل سے کام لے. عدل سے کام کب ہوتا؟ کہ سب کو یکساں درجے پر آپ رکھیں, ایک پر احسان اور ایک پر آزمائش, یہ کیا مسئلہ ہے؟ سب کو مومن بنانا چاہیے تھا. تو اللہ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر معاملہ ایسا ہے نہیں, ایک طرف مطیع ہے, ایک طرف عاصی ہے, ایک طرف اطاعت گزار ہے اور ایک طرف گناہوں میں لت پت انسان ہے, ایک طرف مومن ہے, ایک طرف کافر ہے, ایک طرف مسلمان ہے, ایک طرف مشرک ہے, ایک طرف موحد ہے, ایک طرف ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ہیں. تو جب یہ تفریق دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بندوں کا اپنا کیا دھرا ہے, اللہ تعالیٰ نہیں اس کو کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو اگر کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نعوذ باللہ یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ظالم مانے, کہ اللہ ہی تعالیٰ نے ایک کیٹیگری کو اللہ نے اطاعت کا کام کرنے کے لیے چن لیا, ان کے اندر کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے, اور دوسروں کو دھتکار دیا, ان کو غلط کاموں کی طرف لگا دیا, ان کا کیا گناہ تھا آخر؟ تو یہ اللہ کی صفت عدل کے خلاف ہے. یہاں یہ اشکال ان کے ذہن میں آیا اور اس اپنی عقلی گدے لڑا کر کے انہوں نے اس باب میں گمراہی کی راہ کو اختیار کر لیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ فعال لما یرید, اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو کر گزرنے والا ہے جو اس کا ارادہ ہو. اللہ کے ارادے کو نہ کوئی ٹالنے کی حکمت رکھتا ہے
اور نہ کوئی اس کو کیا نام ہے ختم کر سکتا ہے۔ قرآن کریم ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ اللہ رب العالمین جو کرتا ہے اس کے بارے میں پرسش نہیں کی جائے گی، لیکن مخلوقات جو کرتی ہے اس کے بارے میں استفسار کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے پرسش نہیں کی جائے گی، کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے یہ دنیا، اور کوئی آدمی اپنی ملکیت میں کیا کرتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کا ہاتھ روکنے والے؟ جو چیز آپ کے تصرف میں ہو، کیا آپ گوارا کریں گے کہ کوئی آپ کا ہاتھ روک لے کہ آپ ایسا کر سکتے ہو، ایسا نہیں کر سکتے؟ تو یہ پوری کائنات یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ اس کی جو پوری اللہ کی ملکیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرے اور کیا نہ کرے یہ آپ کا غلام ہے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، کہ وہ آپ سے پوچھ کر کے کرے گا کہ یہ کام کرنا درست ہے تمہارے نزدیک تو ہم کریں، اور یہ کام تمہارے نزدیک درست نہیں ہے تو نہ کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان میں اس سے بڑی گستاخی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، اس کے لیے وہ آزاد ہے اور کوئی اس پر پرسش نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات کہ اللہ رب العالمین جو چیز بھی اس کائنات میں کرتا ہے وہ حکمت کے تحت کرتا ہے، اور اس چیز کو معتزلہ نے نہیں سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 20 جگہ پر اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو حکیم گردانا ہے۔ اور حکیم کسے کہا جاتا ہے؟ جس کا کوئی بھی عمل، جس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہ ہو، دانائی سے خالی نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت کرتا ہے۔ جو کچھ بھی اس کی ملکیت میں، اس کے ملکوت میں ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے اور اس کے ارادے سے اور اس کی حکمت بالغہ کے تحت ہوتا ہے۔ بندوں کی سمجھ میں کبھی اس کی بعض حکمتیں آ جاتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کے افعال کی حکمتوں کو سمجھ نہیں سکتے اپنی عقلوں کے قاصر ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ہے اصل معاملہ جس میں معتزلہ نے ٹھوکر کھائی اور وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے۔ تو اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ جو بندوں کے افعال ہیں وہ تمام حقیقت میں اللہ رب العالمین کے تخلیق کردہ ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن و سنت کے سارے نصوص کو جمع کریں تو آپ پائیں گے کہ صحیح عقیدہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت نے اس باب میں اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں خیر اور شر ہے، یا جو کچھ بھی انسان کے ذریعے سے افعال انجام پذیر ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے ہی پیدا کردہ ہیں۔ اور اس کی دلیل خود قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو ان اعمال کو بھی پیدا کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ کائنات میں خالق اس کے علاوہ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفت خلق میں یہ نقص لازم آئے گا، نعوذ باللہ۔ تو واللہ خلقکم وما تعملون قرآن کریم نے کہا کہ اللہ رب العالمین، اور یہ صریح دلیل ہے کہ دنیا کے اندر انسان اور انسان کے علاوہ انسانوں کا کے جو اعمال ہیں وہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ ہیں۔ آگے امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل،
वअम्मल इस्तिताअह मिन जिहति सिह्हति वल वुस्इ वत्तमक्कुनि व सलामतिल आलाति फहिय क़ब्ल अल फ़िअल व बिहा यतअल्लक़ुल ख़िताब व हुवा कमा क़ाल तआला ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। यहाँ पर इस्तिताअत की बहस इमाम तहावी ने जिक्र की है, और इस्तिताअत का मसला भी अक़ीदे के अहम मसाइल में से है, और जिनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं तकदीर से ही जाकर जुड़ता है। इस्तिताअत की दो किस्में हैं। इस्तिताअत किसी काम को अंजाम देने से पहले, और इस्तिताअत किसी काम को अंजाम देने के वक्त। जबरिया और कदरिया का इस मसले में इख्तिलाफ है। इस्तिताअत का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं इस्तिताअत का माना हुआ करने की सकत रखना, वुस्अ, कुव्वत और क्या नाम है, कुदरत किसी चीज के करने पर। इस्तिताअत का मजमून ये है। तो ये जो इस्तिताअ क़ब्ल अल फ़िअल है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इस्तिताअत दी कि वो देख सकता है, इस तौर पर कि उसको आँख अता की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिताअत बख्शी कि वो किसी चीज़ को पकड़ सकता है, इस तौर पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हाथ अता किया। इस्तिताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी कि वो चल सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पाँव अता किया। तो ये इस्तिताअत क़ब्ल अल फ़िअल है, यानी आलात जिनकी मदद से वो काम किया जाए उनका फराहम करना, एक चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ है इस्तिताअत माल फ़िअल, काम करने के वक्त कुदरत देना, काम करने के मुबाशिर काम करने के वक्त। और वो क्या चीज़ है? यानी उस वक्त काम करने पर कुदरत हो, इरादा हो बंदे की तरफ से, यानी बंदे की तरफ से कुदरत हो उस काम के करने पर। दूसरी बात ये कि बंदे का इरादा हो, और तीसरी चीज़ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तौफीक हो, अल्लाह की मशीयत हो। आप जानते हैं कि बसा औकात कुव्वत और ताकत होती है, इरादा भी मौजूद होता है, लेकिन कोई काम नहीं हो पाता। जैसे हज का इरादा किया आपने, आपके पास हज पर जाने की सलाहियत है, माली इस्तिताअत है, सेहत व तंदुरुस्ती है, सब कुछ है। ये इस्तिताअत क़ब्ल अल फ़िअल। इस्तिताअत माल फ़िअल, कुदरत और ताकत के साथ, इरादा के साथ। और हालांकि ये भी कुदरत और इरादा ये भी हजरत इंसान का अपना नहीं होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही अता करता है। लेकिन उसके बाद जो तीसरी चीज है तौफीक या मशीयत, ऐसी कोई अड़चन आ गई कि साहब फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, या फ्लाइट किसी हादसे का शिकार हो गई, अल्लाह ना करे, तो आप यहां देखें आप कि बंदे की तरफ से इस्तिताअत का सारा जो असबाब का जो सारा वो था वो मैसर है, लेकिन उसमें एक तीसरी चीज ने आकर अड़चन डाल दी और वो काम अपने अंजाम को नहीं पहुंच सका। तो इसीलिए इस्तिताअत माल फ़िअल के अंदर बंदे की तरफ से कुदरत और इरादा के मौजूद होने के साथ साथ तौफीक का पाया जाना या अल्लाह की मशीयत का पाया जाना, ये भी अशद ज़रूरी है। तो कुदरत और इरादा इसमें तो बंदे का दखल है हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही अता करता है, लेकिन तौफीक और मशीयत का जो मामला है ये पूरे तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, इसका असबाब से कोई ताल्लुक नहीं। इंसान असबाब पूरे तौर पर इख्तियार किए हुए है, लेकिन वो काम अंजाम पजीर नहीं हो पाता, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत नहीं होती और कोई नागहानी आकर
اس کام کو انجام پذیر ہونے سے روک دیتی ہے۔ تو یہ چیز استطاعت مال فعل کے دائرے میں آتی ہے۔ اور استطاعت یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کو منفی اور مثبت دونوں طریقے سے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہاں پر وسعها یعنی اللہ رب العالمین کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا مگر اتنا ہی جتنا وہ استطاعت رکھتا ہے۔ وسع کا معنی استطاعت کا ہے، تو یہاں بھی دیکھیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، استطاعت کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو استطاعت سے مراد وسع ہے، طاقت ہے، قدرت ہے۔ اللہ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اللہ سے ڈرتے رہو جتنا ڈر سکو، اور سنتے رہو اور اطاعت کرتے رہو۔ تو ما استطعتم یہاں پر اللہ رب العالمین کا گویا اللہ رب العالمین کا تقوی جتنی استطاعت حضرت انسان کو ہے اتنا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا گیا، اور شرعی احکام استطاعت کے ساتھ ہر جگہ جڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ خود ابھی اس آیت میں سنا آپ نے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور منفی استطاعت بھی قرآن میں استعمال کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، یہاں پر استطاعت کو منفی سیاق میں ذکر کیا گیا کہ وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں فرمایا کہ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہو، پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہ استطاعت ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر پڑھنے کی استطاعت بھی نہ ہو تو پہلو کے بل پڑھو۔ یہاں پر بھی دیکھیں آپ استطاعت کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا گیا۔ تو شریعت کے اندر استطاعت کو مثبت اور منفی دونوں سیاق میں ذکر کیا گیا ہے۔ استطاعت جو امام طحاوی نے یہاں پر ذکر کیا ہے، یہاں استطاعت سے مراد دوسری قسم مراد لی ہے، اور وہ استطاعت مال فعل ہے، اس لیے کہ امام طحاوی نے کیا کہا کہ والاستطاعت التي يجب بها فعل الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، اصل میں عبارت ہے کہ والاستطاعت التي يجب بها الفعل مع الفعل، کہ وہ استطاعت جو فعل کے ساتھ، جس کے ذریعے سے فعل واجب ہوتا ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ہے اصل جملہ۔ من نحو التوفیق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به، یہ جملہ معترضہ ہے امام طحاوی کی عبارت میں۔ جی اچھا، اور دوسری استطاعت جس کو پہلے ذکر کیا گیا کہ استطاعت قبل الفعل، تو وہ ہے جس کو امام طحاوی نے بعد میں ذکر کیا ہے کہ وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوُسْعِ وَالتَّمَكُّنِ وَسَلَامَةِ الْآلَاتِ فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ، جس کی مثال میں نے دیا آپ کو کہ صحت و تندرستی، قدرت و طاقت اور کر سکنا، اور آلات کی سلامتی، یعنی اگر دیکھنے کا معاملہ ہے تو آنکھ ہونی چاہیے، پکڑنے کا معاملہ ہے ہاتھ ہونا چاہیے، چلنے کا معاملہ ہے تو پیر سلیم، پیر جو ہے صحیح حالت میں ہونا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں یہ استطاعت قبل الفعل کے دائرے میں ہے۔ لیکن یہاں جس استطاعت کی بات امام طحاوی کر رہے ہیں، یہ اچھا ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ تکلیف جو ہے وہ
اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ اسی استطاعت پر ہے، یعنی قبل الفعل پر، اور جو مال فعل ہے اس پر ثواب و عقاب لکھا جاتا ہے۔ انسان مکلف ہوتا ہے استطاعت قبل الفعل سے، یعنی انسان کے پاس آنکھ ہوگی تب اس سے دیکھی جانے والی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص دیکھ ہی نہیں سکتا تو اس سے کوئی چیز دیکھی جانے والی چیز کا مطالبہ یہ استطاعت سے باہر ہے، یہ اس کے وسع سے باہر ہے۔ تو دیکھی جانے والی کسی چیز کا دیکھ کر قرآن پڑھنے کا مثال کے طور پر اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اس لیے کہ جب آنکھ ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں یا واجب قرار دے سکتے ہیں کہ تم قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھو۔ تو یہ چیز جو ہے جو شرعی عوامر ہیں، یہ جو انسان پر واجب ہوتے ہیں یا حرام ہوتے ہیں یا مکروہ ہوتے ہیں، وہ اس استطاعت کے دائرے میں آتے ہیں، یعنی آلات اور وسع کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے۔ لیکن جو ثواب و عقاب لکھا جاتا ہے وہ استطاعت کی دوسری قسم، استطاعت مال فعل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس میں تین پہلو آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ استطاعت مال فعل کے اندر یعنی کام کرنے کے وقت استطاعت کا ہونا، اس میں تین پہلو ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس کام کے کرنے کی قوت اور قدرت انسان کے پاس ہو، اور دوسری چیز یہ کہ پختہ ارادہ ہو اس کام کے کرنے کا، اور تیسری اور اہم چیز جو اس کے بعد آتی ہے جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی توفیق، اللہ رب العالمین کی مشیت۔ اگر یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ استطاعت تکمیل تک پہنچتی ہے، وہ کام تکمیل تک پہنچتا ہے، ورنہ وہ ناقص رہ جاتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ آج کے اس درس میں، جتنی بات جتنا جو عبارت پڑھی گئی ہے اس میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ اس میں کچھ مزید باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن ان کا تعلق چونکہ خالص ایک پیچیدہ علمی مسئلہ ہے، اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ اس میں آپ کو جو ہے مزید الجھائے رکھو۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلْقُ اللَّهِ وَكَسْبٌ مِّنَ الْعِبَادِ، بندوں کے افعال اللہ کی تخلیق ہے اور بندوں کا کسب ہے۔ یہ جملہ بھی اگر آپ دیکھیں تو میں نے بتایا کہ افعال العباد اللہ کے تخلیق کردہ ہے، اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا قول اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اور اللہ رب العالمین کا فرمانا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت۔ تو یہاں پر دیکھیں کسب جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، خلق کو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا اللہ خالق کل شیء، تو ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہوا، چاہے وہ انسان ہو یا انسان کے اعمال ہوں۔ اور یہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، یہاں پر جو کسب کا ذکر کیا یہ کسب اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے ثابت کیا۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ تو یہ کسبت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، تو اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے عمل بھی ثابت کیا، بندوں کے لیے کسب بھی ثابت کیا، اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تخلیق اپنے خود سے کرنے کا ذکر بھی کیا کہ ساری تخلیق اللہ کی ہوئی ہے، اس کی دلیل بھی دی واللہ خلقکم وما تعملون، جو آپ کے سامنے آیت پیش کی گئی، اور اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ ان دونوں کے اندر اس کی دلیل ملتی ہے۔ بندوں کے افعال کا خالق کون ہے، اس پر تھوڑی سی اور گفتگو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ یہ مسئلہ بھی بہت اہم مسائل میں سے ہے۔ خلق و افعال العباد کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ بہت معرکۃ الآراء مسائل میں سے تاریخ میں رہا ہے معتزلہ کا۔
تو کہتے ہیں کہ اس میں 3 اقوال لوگوں کے ملتے ہیں، فرقوں کے 3 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول اہل سنت والجماعت کا ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نے بندوں کو پیدا کیا اور بندوں کے عمل کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ بندوں کے اعمال چاہے وہ خیر ہوں، چاہے وہ شر ہوں، چاہے وہ نیکیاں ہوں یا برائیاں ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ملکیت میں کوئی بھی چیز ایسی وجود پذیر کیسے ہو سکتی ہے جس کی تخلیق اللہ کی نہ ہو۔ دوسرا قول معتزلہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکلفین کے فعل کا خالق اللہ تعالی نہیں ہے۔ جہاں تک غیر مکلف کے افعال کا معاملہ ہے تو وہ ہر چیز کا خالق ہے اللہ تعالی، لیکن جو مکلفین ہیں، مکلفین کے فعل اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ نہیں ہے، وہ بندوں کے اپنے پیدا کرنا ہے، اور ان کے پاس اپنی عقلی دلیلیں ہیں اور بعض نقلی دلیلیں یا قرآن و سنت کے قرآن کی بعض آیات کو غلط سمجھ کر ان کا جو انہوں نے اپنے انداز میں استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، شبہ ہے جو ان کا۔ عقلی دلیل تو ان کی وہی ہے جو اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ بندوں کے افعال میں غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کفر ہے، زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص لازم آئے گا، اللہ رب العالمین کی طرف ایک عیب کی نسبت کرنا جو ہے لازم آئے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ اللہ کی تخلیق مانتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نے کسی کو نیک بنایا، کسی کو بد بنایا، کسی کو مومن بنایا، کسی کو کافر بنایا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عدل کے تقاضے کے خلاف ہے، جو اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین صفت عدل سے متصف ہے، ظلم کی صفت سے متصف نہیں ہے۔ لہذا یہ ماننا ضروری ہے کہ افعال کے خالق، بندوں کے افعال کا خالق بندوں کو مانا جائے، اللہ کو نہ مانا جائے۔ تیسرا قول ہے جبریہ کا، جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے فعل کا خالق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے فعل کا خالق ہے۔ جہاں تک بندے کا معاملہ ہے تو اس کا حقیقت میں کوئی فعل ہوتا ہی نہیں ہے، نہ اس کا اپنا کوئی تصرف ہوتا ہے اور نہ ہی کسب حقیقت میں اس کا ہوتا ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں بندوں کے اعتبار سے مجازی ہیں، حقیقت میں یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ جبریہ کا عقیدہ۔ اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں کہ سارا بندوں کے افعال جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے پیدا کرتا ہیں، ان کے پاس نقلی دلیلیں بھی ہیں اور عقلی دلیلیں بھی ہیں، یعنی قرآن و سنت کی بھی دلیلیں ہیں اور عقلی دلیلیں بھی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن و سنت کی دلیل اللہ خالق کل شیء، اس کل کے عموم میں ہر چیز آ جاتی ہے، جو ہے اس سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی ذات اس میں البتہ داخل نہیں ہوگی، نہ اللہ رب العالمین کی ذات داخل ہوگی، نہ اس کی صفات داخل ہوں گی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں ہر وہ چیز جس پر مخلوق کی صفت صادق آ سکتی ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات اس سے خارج ہے، اس کی ذات، اس کے صفات اس سے خارج ہیں۔ اللہ رب العالمین اول و آخر، ظاہر و باطن ہے، اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ دوسری دلیل جس سے دلیل پکڑی جاتی ہے کہ بندوں کے اعمال کا خالق بندہ خود ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم اعمال کرتے ہو ان کو پیدا کیا۔ یہاں پر ما وما تعملون کے اندر ما موصولہ ہے یا ما مصدریہ ہے، دونوں توجیہ کی گئی ہے۔ اگر مصدریہ مانیں گے تو گویا مانا ہوگا کہ واللہ خلقکم وعملکم، واللہ خلقکم وعملکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے عمل کو پیدا کیا۔ اور اگر موصول پڑھیں گے، موصول کا اگر معنی لیتے ہیں ما سے، ما کو موصولہ مانتے ہیں اگر، تو معنی ہوگا واللہ خلقکم والذی تعملون،
यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको पैदा किया और उस चीज को जो तुम करते हो। दोनों बातें कही गई हैं, लेकिन ज्यादा अंसब ये है कि इसको मौसूला माना जाए, ना कि मसदरिया। इसलिए कि वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये सूरह जासिया की आयत नंबर 96 है। इससे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल अतअबुदूना मा तनहितून वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून। तो इससे पहले की आयत में जो फरमाया मा तनहितून और यहाँ फरमाया मा तामलून, अगर माँ को मसदरिया मानते हैं तो पहली आयत का मजमून होगा क़ाल अतअबुदूना नहतकुम, क़ाल अतअबुदूना नहतकुम। वाज़े? तो हकीकत में उन्होंने नहत की परस्तिश तो की नहीं थी, उन्होंने तो मनहूत को की परस्तिश की थी, जो असनाम थे। तो मा तनहितून को अगर मसदर मानते हैं तो तन नहत की परस्तिश का मजमून होगा, जो तर्जुमा दुरुस्त नहीं है, इल्ला एक ही मसदर को मफूल के माने में लिया जाए। तो फिर माँ को मसदर के माने में लिया जाए, फिर मसदर जो उससे साबित निकलता है उसको मफूल के माने में लिया, यानी इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही क्या है, जब माँ मौसूला मानने की शक्ल में वो सारे इश्कालात नहीं सामने आते। तो इसलिए यहाँ जो है माँ तनहितून में भी माँ मौसूला है और यहाँ माँ तामलून के अंदर भी माँ मौसूला है। तो क़ाल अतअबुदून मा तनहितून ऐ अल्लती तनहितूनहा, ये माना होगा कि क्या तुम परस्तिश करते हो उन चीजों की जिनको गढ़ते हो, यानी असनाम। यानी अब आयत का जो अगर मजमून देखा जाए तो अतअबुदून अल मनहूत कहें या अतअबुदून अल असनाम वल्लाहु खलक़कुम वल्लज़ी तामलूनहु। तो अब यहाँ पर जो है बात वाज़ेह हो जाती है। तो अल्लती तनहितून और अल्लज़ी तामलून, तो गोया दोनों जगहों पर माँ को मौसूला मानना ये ज्यादा मुनासिब है। और इस आयत में वाज़ेह तौर पर बतलाया गया है कि इंसान जो अमल भी करता है वो सब का सब अल्लाह का पैदा करदा है। जी। दूसरी बात, ये अकली दलील, ये नकली दलील हुई। अकली दलील कि कोई भी काम वजूद पजीर नहीं होता है मगर तीन चीजों के जरिए से। सबसे पहली चीज, इंसान के पास उस काम को करने की सख्त ताकत हो, और दूसरी चीज उस चीज को करने का इरादा हो। और बंदे की जो ताकत है ये खुद भी अल्लाह ताला की पैदा करता है। जो इरादा बंदे के अंदर है, बंदे के अंदर किसी चीज के इरादे का वजूद, ये खुद अल्लाह ताला का पैदा करता है। और तीसरी चीज है अल्लाह की मशीयत। जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं तब कोई फेल वजूद पजीर होता है। और जब सूरत हाल ये है कि कोई अमल इंसान की कुदरत से हासिल हुआ, इंसान के इरादे से हासिल हुआ, और कुदरत भी मखलूक है और इरादा भी मखलूक है, तो फिर वो अमल जो उसके ज़रिए से अंजाम पजीर हुआ वो भी मखलूक हुआ। तो ये अकली इस्तिदलाल है और जो नकली दलीलों के मुवाफिक है। कस्ब का जो मसला है, इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने फरमाया कस्बुम मिनल इबाद। ये कस्ब का लफ्ज़ कुरान और सुन्नत के अंदर आया हुआ है, जैसा कि आयात गुजरी है आपके सामने। वला, और फरमाया अल्लाह ताला ने यहाँ भी देखें कि कभी कस्ब की निस्बत अल्लाह ताला ने कल्ब की तरफ की है। फरमाया वला कि युआखिदुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह फरमाया कस्ब की निस्बत बंदे की तरफ करते हुए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द। और तकलीफ के हवाले से भी वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून।
تو बिमा कसबत कुलूबुकुम, जहाँ कस्ब की निस्बत कुलूब की तरफ की है, वहाँ उससे मुराद दिल का अमल, दिल का कस्द, दिल का इरादा है। इसलिए कि दिल का अमल यही तो हुआ, उसका इरादा करना, उसका कस्द करना, उसका तवज्जो करना, उसका पुख्ता अज़्म करना। जी। और अमल का कस्ब, बंदे का कस्ब, मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, यानी मिन तय्यिबाति मा तमव्वलतुम मिनल अमवाल, जो माल दिया गया है, यहाँ कसबुल अमल मुराद है। और कसबुल नतीजा, जो कसबुल तकलीफ जिसको कहा गया, वो है लहा मा कसबत वालैहा मक्तसबत। तो ये कसब का इस्तेमाल कुरान के अंदर मिलता है। तो कसब, तकलीफ के नतीजे को जो कहा गया है वही अमल है। और यहाँ जब हम कसब कहते हैं तो उससे मुराद यही है जो तकलीफ का नतीजा है, यानी अमल, जिसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया लहा मा कसबत वालैहा मक्तसबत के अंदर। जी। कसब की तफसीर दूसरे फिरकों ने अलग अलग तरीक़ों से की है। जबरिया के यहाँ उसका अपना मजमून है, कदरिया के यहाँ उसका अपना मजमून है। और कसब के मौजू पर तफसील के साथ जब इससे पहले तकदीर के मसले पर गुफ्तगू की गई थी, वहाँ पर बात खोल करके और ज़्यादा वजाहत के साथ आपके सामने पेश की जा चुकी है। लिहाजा कसब के मसले को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फिर मैं दोबारा मुकर्रर जिक्र करने की ज़रूरत नहीं समझता। और वैसे भी ये सारे मसाइल जो है खालिस इल्मी मसाइल हैं। और अशायरा वगैरह का के यहाँ जो कसब का, अबुल हसन अशरी का जो कसब का मजमून है, वो सब चीज़ें आपको इससे पहले के दुरूस में बयान की जा चुकी हैं। तो बहरहाल यहाँ कसब से मुराद अमल का कसब है जो तकलीफ का नतीजा है। और ये मजमून अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ मुराद लिया जाता है कि जब कसब बंदे के लिए साबित करते हैं, और ये चीज़ दुरुस्त है। बाकी कसब का जो मजमून अशायरा मातुरिदिया के यहाँ है या उमूमन जबरिया और कदरिया के यहाँ है, उस मजमून से अहले सुन्नत वल जमात का कोई लेना देना नहीं है। आज का दर्स बस अब इसी पर ख़त्म करता हूँ। उसके अगले दर्स में इंशाअल्लाह वलम युकल्लिफुमुल्लाहु तआला इल्ला मा युतीक़ून से इंशाअल्लाह शुरू करूँगा, और फिर उस पर गुफ्तगू की जाएगी इंशाअल्लाह। हादा व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।